السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز برادران اسلام وذی عزت سامعین کرام، آج اربعین نووی کی 17ویں حدیث کی ہم شرح بیان کرنے کی انشاءاللہ المستعان کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث ہر کام میں احسان کا حکم اس موضوع کے تعلق سے ہے۔ جو بھی کام ہم کرتے ہیں، چاہے عبادات ہیں یا معاملات ہیں، ہر کام میں ایک انسان کو احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی ابو یعلا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالی نے احسان کو ہر چیز پر فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز میں اچھے برتاؤ احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ فرمایا، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو کسی جانور کو تو اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اسے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح خوب انداز میں تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ تعالی نے تمام معاملات میں اچھے برتاؤ کو، احسان کو فرض واجب قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی خود بھی احسان کو، اچھے برتاؤ کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالی اچھے برتاؤ کرنے والے لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اچھا برتاؤ کرو، بے شک اللہ تعالی اچھا برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ایک مومن مسلمان کو اچھے برتاؤ، احسان کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالی بھی محسنین سے، احسان کرنے والوں سے، اچھا برتاؤ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر احسان کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے۔ اب احسان جو ایک انسان جو ہے اللہ تعالی کی عبادت میں کرتا ہے، ایک قسم احسان کی وہ ہے کہ جو انسان عبادت کے اندر سر انجام دیتا ہے۔ عبادت کے اندر احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی عبادت اس طریقے سے کریں، اس طرح سے انجام دے کہ گویا آپ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح سے عبادت کی جائے۔ یہ عبادت کے اندر احسان ہے، کیونکہ جب حدیث جبریل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے سوال کیا تھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ویسی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس طرح سے گویا کہ اللہ
تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عبادت کے اندر احسان ہے۔ اور احسان کی دوسری قسم جو معاملات میں ہے، یعنی بندوں کے ساتھ جو معاملات انسان کرتا ہے ان کے اندر بھی احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ بندے کے ساتھ معاملات میں احسان، جس طرح سے ایک انسان جب اپنے بھائی سے ملے تو مسکراتے ہوئے ملے، اور جب بھی مسلمان بھائی کو آپ کے کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت ہو تو آپ ہمیشہ ہمیشہ اس کے تعاون میں شریک رہے، اور جب بھی وہ آپ سے کسی معاملے میں مدد طلب کریں تو ہمیں چاہے کہ ہم ہر وقت اپنے مومن مسلمان کی مدد کے لیے تیار رہے۔ بندے کے ساتھ معاملات، اس تعلق سے اس سے قبل کی چند حدیثوں کے اندر ہم آپ کے سامنے بندوں کے ساتھ کیا معاملات برتنے ہیں اس کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اور ایک احسان کی ایک اور بھی قسم ہے جو حیوانات کے ساتھ احسان ہے، جو اس حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز میں اس کو ذبح کرو، لیکن اس سے قبل کہا گیا کہ جب تم قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو، اور فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو کسی جانور کو فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو اس جانور کو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ احسان، اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے جو بھی شخص ذبح کرنا چاہتا ہے، کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہے کہ وہ اپنے چاقو کو خوب اچھی طرح سے تیز کر لے، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحہ کو، جس کو وہ ذبح کر رہا ہے، اس کو آرام پہنچائے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن مسلمان کو بندوں کے ساتھ جہاں احسان کا حکم دیا، وہاں ہی حیوانوں کے ساتھ اچھے برتاؤ، احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اور انہیں ذبح کرتے وقت اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے، اور ذبح کرتے وقت اچھے برتاؤ کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا جب انسان کسی جانور کو ذبح کرنا چاہے تو پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کرے تاکہ جلد روح نکل جائے، اور اسی طرح سے ذبیحہ کو آرام پہنچایا جائے، یعنی اس جانور کو پہلو کے بل لٹا لیا جائے اور اس کے چہرے پر پاؤں رکھ دیا جائے، خوب اچھی طرح سے تیزی کے ساتھ خون نکلنے کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی رگیں، حلق اور اسی طرح سے نرخرا جو ہے یہ کاٹ دیے جائے، اور چھری کو ذبح کرنے سے پہلے جانور کو نہ دکھایا جائے۔ جب بھی انسان کسی چھری کو تیز کرتا ہے تو جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور روح نکلنے سے پہلے اس کی گردن اور ہڈی کو نہ توڑا جائے، اور نہ ہی روح نکلنے سے قبل اس کی کھال کو اتارا جائے۔ یہ حیوانات کے ساتھ احسان ہے، حیوانات کے ساتھ احسان کرنے کی صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ایک بندے پر، ایک مومن مسلمان پر ہر چیز میں احسان کو، اچھے برتاؤ کو لازم قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر احسان، اور بندوں کے ساتھ معاملات میں احسان، اور پھر اسی طرح سے حیوانات کے ساتھ بھی ایک مومن مسلمان کو احسان کرنے کا، اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
حق بات کہنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔